بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کے اندر ہم تھرموسٹیٹ فنکشن اور باڈی کے فیڈ بیک کو دیکھیں گے کہ ہیومن کی باڈی کیسے اس کو فیڈ بیک کرتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے تو نارمل کرنے کے اندر باڈی کے اندر ایک برین کا ایک پارٹ ہے ہائپو تھیلمس، یہ ورک کرتا ہے باڈی کے ٹمپریچر کو ایک سیٹ پوائنٹ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی 37 ڈگری پہ مینٹین کرتا ہے۔ اب یہ ورک کیسے کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے ٹاپک کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں جب باڈی کا ٹمپریچر انکریز کرتا ہے تو تب ہماری باڈی میں کیا میکانزم ورک کرتا ہے۔ سے کہ آپ کی باڈی کا ٹمپریچر انکریز کر گیا ہے 37 ڈگری سے ابو ہو گیا۔ اب جیسے ہی ابو ہوگا تو اس کے آپ کو پتہ کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ جو نا وہ ٹمپریچر کو چیک کرنے والے سسٹم بھی موجود ہیں، یعنی سینسٹیو پارٹ ہے جو سینس کرتی ہیں، یعنی اس کو سینس سیلز بولتے ہیں۔ یہ ہماری اسکن کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ اسکن چیک کرے گی باڈی کے ٹمپریچر کو، جیسے ہی یہ باقی باڈی میں اور بھی کچھ پارٹس ہیں جو سگنل پروڈیوس کرتے ہیں، نروس سسٹم کے وہ پارٹس ہیں، نیورونس پر مشتمل ہیں نروس۔ وہ جیسے ہی دیکھیں کہ باڈی کا ٹمپریچر انکریز کر گیا 37 سے تو وہ ایک پروڈیوس کریں گے سگنل، اور اس سگنل کو موو کروا دیں گے، بھیج دیں گے برین کے پاس، یعنی سی این ایس سسٹم کے پاس چلے جائے گا۔ سی این ایس سسٹم اس سگنل کو چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد یہ ایک پیغام جاری کرے گا، میسج دے گا اپنے ان باڈی کے پارٹس کی طرف جو باڈی کے پارٹ کولنگ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں۔ سے فار ایگزامپل کہ یہاں پہ کچھ سویٹ گلینڈ ہے جو کہ پسینہ پروڈیوس کر سکتی ہیں، سویٹ گلینڈس۔ جیسے ہی سی این ایس کی طرف سے پیغام آئے گا سویٹ گلینڈ ایکٹیویٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر ویسل کا سسٹم ہے، ویسلز ہے، ویسل جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی، یعنی ویزو ڈائلیشن کا عمل ہوگا، زیادہ بلڈ جو ہے وہ اسکن کے پاس سے فلو کرے گا اور باڈی کے اندر ٹمپریچر میں کمی کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اور جیسے ہی سویٹ پروڈیوس ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایویپوریشن کا عمل ہوگا، اور ایویپوریشن ہم نے پڑھا کہ یہ باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ باڈی کا ٹمپریچر میں کمی آ گئی ہے، یعنی کولڈ کنڈیشن ہے، تو تب ہماری باڈی جو ہے وہ کیسے ورک کرے گی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جی۔ جیسے ہی کولڈ کنڈیشن آئے گی تو سیم اسی طرح جو سینسٹیو سیلز ہیں، یعنی جو سینس سیلز ہیں، وہ ہی ورک کریں گے، وہ اگین ایک سگنل پروڈیوس کریں گے جو کہ سی این ایس سسٹم تک جائے گا۔ سی این ایس سسٹم اگین ایک میسج کریٹ کرے گا اور جو وہ بھیج دے گا اپنے انہی سسٹم کی طرف جن سسٹم کی ذمہ داری ہے ٹمپریچر کو بڑھانے کی۔ جیسے اس میں ہماری باڈی کے اندر جو ٹمپریچر کو انکریز کرنے والی جو سسٹم ہے اس میں بلڈ ویسلز ہیں، اس کے علاوہ کچھ شیورنگ گلینڈز مسلز ہیں، شیورنگ مسلز ہیں، یہ شیورنگ کاز کرتے ہیں، کپ کپی پیدا جو ہے نا وہ موومنٹ پیدا کرتی ہے، اور موومنٹ سے پھر آگے ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ بلڈ جو ویسلز ہیں اس میں ویزو کنٹیکشن کا عمل ہوتا ہے، نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور سکڑنے کی وجہ سے کم بلڈ جو ہے وہ اسکن کے قریب سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر اگین ٹمپریچر میں اضافہ ہو جائے گا اور باڈی کا ٹمپریچر اگین 37 پہ جا کے رک جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ ہے ٹمپریچر ان فیور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری باڈی کے اندر
کسی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے باڈی کے ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے سسٹم میں کافی ڈسٹربنس آتی ہیں. تو وہ جو 37 سے تب آپ کی باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باڈی کے اندر تو وہ سارے سسٹم موجود ہیں. برین بھی ورک کر رہا ہے، آپ کے شیورنگ گلینڈس، آپ کے سویٹ گلینڈس، آپ کی شیورنگ مسلس جو ہیں وہ سارے ورک کر رہے ہیں، آپ کے سویٹ گلینڈ بھی ورک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا باڈی کا ٹمپریچر بخار کی کنڈیشن میں 37 سے انکریز کر دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ ہماری باڈی میں جا کے اپنا پروسیجر سٹارٹ کرتی ہیں تو کچھ بیکٹیریا ایسی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر لیوکوسائٹ کی تعداد کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی وائٹ بلڈ سیل جو نا ان کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی کیمیکل پروڈیوس کرتی ہیں جس کیمیکل کا نام ہے پائروجن. یہ پائروجن جو ہے یہ ہمارے سی این ایس سسٹم کو یعنی ہائپوتھیلمس والے پارٹ کو ڈسیو کر دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اس کے سیٹ پوائنٹ کو 37 ڈگری سے ابو کر دیتی ہے. یعنی ہائپوتھیلمس اب ہماری باڈی کا ذمہ دار تھا 37 کرنے کا، اب وہ ذمہ دار ہو گیا جہاں پہ اس کا نیکسٹ سیٹ پوائنٹ آیا ہے. اگر وہ 38 ہے تو وہ 38 کر دے گا، اگر 37.5 آیا ہے تو وہ 37.5 پہ باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرے گا. تو جیسے ہی وہ ہماری باڈی کے ٹمپریچر کو 37 سے ابو ڈگری پہ مینٹین کرے گا تو اٹ مین باڈی کے ٹمپریچر میں اضافہ ہو جائے گا جس کو ہم فیور بولتے ہیں. تو اصل میں یہ جو ہائپوتھیلمس ہے اس کے سیٹ پوائنٹ میں چینج کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے.